کے لیے آتے تو اب میں انتظار کر رہا تھا. کہتے ہیں کہ میں اب بیٹھ گیا تو دو سوار آسمان سے اترے. دو سوار آسمان سے اترے اور ادھر آئے. جو میں نے پہلی قبر بنائی تھی اس کے اوپر آ کر کھڑے ہو گئے, ایک سرانے کی طرف ایک پیروں کی طرف. اب جو سرانے کی طرف تھا پیروں والوں کو کہنے لگا کہ لکھو, اس کے بارے میں لکھو. اب وہ جو پیروں کی طرف کھڑا تھا اس نے کہا کیا لکھوں؟ اب اس نے کہا, فرمایا 12 گز مشرق 12 گز مغرب شمال جنوب, چاروں طرف 12 میل اس کے لیے لمبی لکھ دو. یعنی مشرق کی طرف بھی قبر لمبی لکھ دو 12 میل, مغرب کی طرف بھی, شمال کی طرف بھی, جنوب کی طرف, یعنی چاروں طرف اس کے لیے قبر کو 12 میل لمبا لکھ دو. اب اس نے لکھ لیا. فرماتے ہیں اب یہ ادھر سے نکلے, اب دوسری قبر پر آئے. اب ادھر آئے تو پھر اس نے کہا کہ لکھو. کہا کہ کیا لکھوں؟ کہا کہ اس کے لیے مشرق مغرب شمال جنوب جہاں تک نگاہ جاتی ہے اس کے لیے قبر اتنی وسیع لکھ دو, یعنی اتنی لمبی قبر لکھ دو. اب فرماتے ہیں اب اس کے بعد تیسری قبر پر آئے. وہ قبر جہاں سے مجھے سیک آ رہا تھا, ہیٹ آ رہی تھی, تپش گرمی آ رہی تھی, بڑی مشکل سے میں نے اس کو مکمل کیا. اب وہاں پر آئے تو فرشتے نے کہا لکھو. تو دوسرے نے کہا کیا لکھوں؟ تو اب اس نے ہاتھ کا اشارہ دیا. کہا کہ یہ انگوٹھا اور یہ انگلی اس کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اس کے لیے اتنی لمبی قبر لکھ دو. کہا کہ ایک انگوٹھے سے لے کر دوسری انگل کے درمیان کتنا فاصلہ ہوتا ہے؟ کہا اس کے لیے اتنی ہی قبر لکھ دو. پہلے کے لیے 12 میل مشرق مغرب شمال جنوب, دوسرے کے لیے جہاں تک نگاہ جائے, اور تیسرے کے لیے عذاب قبر تھا. فرمایا ایک انگوٹھے سے لے کر دوسری انگل تک جتنا فاصلہ ہے اتنی اس کے لیے قبر لکھ دو. حضور کی حدیث پاک ہے, فرمایا ہر آنے والے کو قبر دباتی ہے, چاہے مومن ہو چاہے کافر ہو. جب بھی کوئی قبر میں آتا ہے تو قبر اس کو دباتی ہے, لیکن قبر کے دبانے کا انداز ہر ایک کے لیے مختلف ہے. فرمایا جب گناہگار آتا ہے تو قبر اس کو اس طرح دباتی ہے کہ ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جاتی ہیں, ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جاتی ہیں. فرمایا پیوست ہو جاتی ہیں ایک دوسرے میں. اور جب کوئی نیک آدمی آتا ہے تو اس کو ایسے دباتی ہے جیسے ماں اپنے روتے بچے کو چپ کراتی ہے, جیسے پیار سے سینے سے لگاتی ہے. فرمایا نیک آدمی کو ایسے قبر دباتی ہے. اب جب کہتے ہیں کہ مجھے تینوں قبروں کے حالات کے بارے میں پتہ چل چکا تھا, اب میں سوچ رہا تھا ان میں آئے گا کون. کہتے ہیں ایک جنازہ آیا اور جنازہ دیکھ کر میں حیران ہو گیا. اور جنازہ کیا تھا؟ اس میں 4 اور 5 صرف 9 آدمی تھے. 4 آدمی جنہوں نے کندھے پر اٹھایا ہوا تھا اور 5 آدمی اس کے پیچھے تھے. 10واں 12واں کوئی بندہ ہی نہیں تھا. فرمایا صرف 9 آدمی تھے جنہوں نے میت کو اٹھایا ہوا تھا اور قبرستان آئے اور مجھ سے وہ پہلی قبر خریدی جس کے بارے میں فرشتے نے 12 میل لمبی مسافت لکھی تھی. اب جب یہ بندے قبر خرید چکے تو میں نے ایک سے پوچھا, یہ بتاؤ یہ کون مر گیا ہے, یہ کون مر گیا ہے, کیسا آدمی ہے؟ تو اب اس نے کہا کہ یہ ہمارے محلے کا سب سے غریب آدمی مرا ہے, سب سے غریب آدمی مرا ہے. پوچھا کہ اس کے جنازے میں صرف 9 آدمی اور ہے نہیں, غریبوں کے جنازے کون پڑھتا ہے؟ فرمایا یہ غریب تھا اس لیے کسی چودھری وغیرہ کسی راج امیر نے اس کے جنازے میں آنا گوارا نہیں سمجھا, یہ غریب تھا. اب فرماتے ہیں میں نے اس سے پوچھا یہ بتا, اگر یہ غریب تھا لیکن اس کا عمل کیسا تھا, کردار کیسا تھا, دنیا میں رہتا تھا, رہن سہن اخلاص کیسا تھا؟ فرمایا یہ دل کا غریب نہیں تھا, حیثیت کا غریب تھا لیکن دل کا غریب نہیں تھا. جب نکلتا تھا ہاتھ میں تسبیح درود زبان پر ہوتا تھا, اللہ اللہ کرنے والا تھا, نمازیں پڑھنے والا تھا, خوف خدا رکھنے والا تھا. اگر یہ مال و زر سے حیثیت سے غریب تھا لیکن دل اور اخلاص سے غریب نہیں تھا اور رب کی عبادت سے بھی غافل نہیں تھا. اب وہ فرماتے ہیں تم کہہ رہے ہو یہ غریب ہے, میں بتاتا ہوں یہ کون آیا ہے, یہ اللہ کا ولی آیا ہے. اور میں نے ابھی دیکھا فرشتے لکھ کر گئے ہیں کہ ہر طرف 12 میل اس کو لمبی قبر ملی ہے. تو میں یہ اللہ کا ولی آیا ہے. اب کہتے ہیں میں نے اس کے پیسے نہیں لیے, ان کو واپس دے دیے. دوسری قبر
اب اور جنازہ آیا تو اس میں فقط 4 ہی آدمی تھے جنہوں نے جنازہ اٹھایا ہوتا، 4 آدمی تھے جنہوں نے اٹھایا تھا، اس کے بعد کوئی بندہ ہی نہیں تھا۔ فرماتے ہیں میں پہلے سے بھی زیادہ حیران ہوا، اور ادھر مقام یہ ہے فرشتے لکھ گئے ہیں جہاں تک اس کی نگاہ جائے وہاں تک اس کے لیے لمبی قبر لکھ دی گئی ہے، اور مقام ادھر دیکھو صرف 4 بندے جنازے میں آئے ہیں، 5واں چھٹا بندہ ہی نہیں۔ اب جب ادھر آئے تو فرماتے ہیں میں نے پھر ان سے بھی پوچھا بتاؤ یہ کون مر گیا ہے جس کے جنازے میں صرف 4 آدمی آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہمیں بھی نہیں پتا کہ یہ کون مرا ہے، یہ تو بیچارہ مسافر تھا، راستے میں انتقال کر گیا ہے، ہم نے لاوارث مسافر سمجھ کر اس کو دفنانے کے لیے آئے ہیں، ہم نے اس کے کفن کا انتظام بھی چندے کے پیسے سے کیا ہے، ہم نہیں جانتے لا ادری ھذا، ہم نہیں جانتے یہ کون ہے، یہ تو مسافر تھا، ہم اسے انسانی بشری تقاضے کے طور پر لے آئے ہیں۔ فرمایا تم اس کہتے ہو یہ مسافر ہے، تم نہیں جانتے، میں بتاتا ہوں یہ کون ہے، یہ تو اللہ والا آیا ہے، یہ تو اللہ کا ولی آیا ہے جس پر اللہ راضی ہوا ہے، یہ وہ آیا ہے جس کو قبر اتنی ملی ہے جہاں تک نگاہ جائے، نگاہ ختم ہو جائے گی قبر کی لمبائی ختم نہیں ہوگی۔ فرمایا یہ تو اللہ والا آیا ہے، اللہ کا ولی آیا ہے، ابھی فرشتے لکھ کر گئے۔ فرماتے ہیں میں نے وہ پیسے بھی ان کو واپس کر دیے، دوسری قبر کے پیسے بھی نہیں لیے ان سے۔ اب تیسری جو قبر تھی جہاں سے اینٹ آ رہی تھی، گرمی آ رہی تھی، تپش آ رہی تھی، اب میں حیران تھا اس قبر میں کون بدبخت آتا ہے جس کے لیے قبر انگوٹھے سے انگل تک لکھی گئی ہے، بد نصیب ایسا کون ہوگا جسے قبر سے عذاب شروع ہو گیا۔ فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا، دیکھا کہ ایک جنازہ آ رہا ہے، جنازہ آ رہا تھا، اس کے بعد حیرانی یہ تھی کہ پیچھے عوام کا سمندر تھا، بڑے لوگ تھے، ہر طرف نگاہ ختم ہو گئی، اتنی خلقت آئی تھی، ہر ایک اس کے جنازے میں تھا، چھوٹا بھی تھا، بوڑھا بھی تھا، بچہ بھی تھا، ہر ایک چودھری راہ چھوٹے تھے جو بڑے بڑے تھے، سارے لیڈر تھے اس کے جنازے میں۔ اب میں نے دیکھا کہ جنازے کی کثرت پر حیران تھا اور ادھر قبر کے اعمال پر حیران تھا، قبر لمبی اتنی ملی انگوٹھے سے لے کر انگل تک، اور ادھر جنازہ دیکھ عوام کا سمندر ہے، پیچھے ستیہ اتنی عوام آ رہی ہے کہ ہر ایک آ رہا ہے۔ اب جب انہوں نے تیسری قبر وہ مجھ سے خریدی تو میں نے ایک آدمی کو سائڈ میں کیا اور پوچھا بتا یہ کون مر گیا ہے جس کے لیے اتنی عوام اتنے لوگ آئے ہیں؟ اب اس نے جواب دیا ہمارے محلے میں سب سے بڑے رئیس کی بیوی فوت ہو گئی ہے، جہاں تک اس کا تعلق تھا سارے اس کی تعزیت کے لیے آئے ہوئے۔ یہ ہمارے رئیس سب سے بڑے محلے کا جو سب سے بڑا امیر آدمی تھا اس کی بیوی فوت ہوئی ہے، اور کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ اس کی میت کے اوپر جو چادر تھی مخمل کی تھی، نئے نئے مہنگے مہنگے کپڑے تھے اوپر، لیکن حال یہ تھا کہ قبر سے عذاب اس کے لیے لکھ دیا گیا تھا۔ میں نے پھر اس سے پوچھا بتا یہ اگرچہ بڑے رئیس امیر کی بیوی تھی لیکن بتا اس کے گھر والوں کا عمل کیسا تھا، اس کے گھر میں رہنے کا طریقہ کیا تھا، نبی کی شریعت کے بارے میں کیا جانتے تھے؟ اب وہ آدمی اور رونے لگا، کہنے لگا ان کے گھر میں دولت تھی لیکن نبی کی شریعت نہیں تھی، ان کے پاس سب کچھ تھا لیکن قرآن کی تعلیم نہیں تھی، اسلام کی تعلیم نہیں تھی، ہر وقت ان کے گھر میں فیشن ہوتا تھا، طرح طرح کے کوئی گناہ نہیں تھا جو ان کے گھر میں نہیں تھا، ہر چیز ان کے پاس تھی لیکن نبی کی شریعت نہیں تھی۔ فرماتے ہیں میں نے دیکھ لیا، میں نے سمجھ لیا، میں نے سیکھ لیا، بڑے جنازے بخشش کا ذریعہ نہیں بنتے، آگے قبروں میں جو چلتے ہیں اعمال چلتے ہیں، بڑی حیثیت نہیں چلتی، یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تو کس کا بیٹا ہے، دنیا میں کیا ڈگری لے کر آیا ہے، فرمایا قبر میں چلیں گے تو اعمال چلیں گے، حیثیت نہیں چلے گی کہ کتنے رئیس کا بیٹا ہوں، کتنا امیر ہوں، فرمایا وہاں چلیں گے تو اعمال چلیں گے، وہاں غریب بازی لے گئے، جو سب سے زیادہ غریب تھا اس کے لیے کھلی قبر مل گئی، اس کو وسیع قبر مل گئی، آرام و سکون اس کا قبر سے شروع ہو گیا، اور یہ سب سے رئیس کی بیوی تھی، قبر میں آئی ہے فوراً عذاب شروع ہو گیا۔ فرماتے ہیں مسلم بیٹا مجھے ابھی سے پتہ چل گیا تھا، ادھر سے میں نے جان لیا کہ یہاں اعمال چلتے ہیں، قبروں میں حیثیت ذات نہیں چلتی، یہاں چلتے ہیں تو فقط اعمال چلتے ہیں، جو بندہ آتا ہے اعمال لے کر آتا ہے اس کے حساب سے قبر میں وہ جیتا ہے،
فرمایا ایک روایت میں نے پڑھی جب حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، اب یہ قبر میں گئی، کسی نے ان سے پوچھا، جب خواب میں کسی نے دیکھا ان کو، اب یہ قبر میں گئی، پوچھا ما فعل اللہ بکا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اے رابعہ تیرے ساتھ کیا سلوک کیا، تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا جب تیرا انتقال ہوا ہے؟ اب حضرت رابعہ فرما رہی ہیں جب میں قبر میں گئی تو فرشتے آئے اور انہوں نے پوچھا من ربو کا، سوال کیا کیا تمہارا رب کون ہے؟ یہاں ایک سے سوال کریں گے، یہ نہیں پوچھیں گے تمہاری ڈگری کیا ہے، تمہاری تعلیم کیا ہے، تمہارا عہدہ کیا ہے، تم کیا کرتے ہو، تم نے کیا کیا، یہ نہیں پوچھیں گے، پوچھیں گے تمہارا رب کون ہے، من ربو کا۔ اب حضرت رابعہ بصریہ فرماتی ہیں میں نے ان سے پوچھا من انتما، تم بتاؤ تم کون ہو، پہلے تم بتاؤ تم کون ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم فرشتے ہیں، رب نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے، آسمانوں سے آئے ہیں، ہم فرشتے ہیں۔ تو حضرت رابعہ بصریہ نے فرمایا اچھا تم فرشتے ہو، رب کے فرشتے ہو اور آسمانوں سے آئے ہو، آسمانوں سے آئے ہو، فرمایا تم اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہو، رب تمہیں نہیں بولا، تم نے اتنا لمبا سفر کیا ہے، رب تمہیں یاد ہے، اور میں ابھی صرف 6 گز نیچے 2 گز 6 فٹ نیچے آئی ہوں، مجھے رب کیسے بھول سکتا ہے؟ ہمارا تم اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہو، تمہیں رب یاد ہے، تم رب کے فرشتے ہو، میں تو صرف 2 گز زمین میں نیچے آئی ہوں، مجھے رب کیسے بھول سکتا ہے؟ جس کی یاد میں کبھی سوئی نہیں، جس کے خوف سے کبھی آرام کیا نہیں، دن رات عبادتوں میں گزار دیے، تم آسمانوں سے اتنا سفر کر کے آئے، تمہیں رب نہیں بھولا؟ تو رابعہ کا تعلق بھی اتنا کمزور نہیں کہ 6 فٹ زمین میں آئے اسے رب بھول دے۔ اور اسی طرح باجدید گستانی قبر میں گئے تو فرشتے آئے، انہوں نے بھی یہی سوال پوچھا من ربو کا، تو آپ نے بھی یہی سوال کیا، فرمایا من انتما، تم بتاؤ تم کون ہو؟ اب فرشتوں نے کہا ہم فرشتے ہیں، ہم فرشتے ہیں۔ اب انہوں نے سوال کیا تھا من ربو کا، تو آگے حضرت باجدید گستانی فرماتے ہیں پہلے یہ بتاؤ میرے نبی کی شریعت کیا ہے، میرے حضور کی شریعت کیا ہے؟ جب کسی کے پاس جاتے ہیں تو سلام کرتے ہیں، فرمایا جب کسی کے پاس جاتے ہیں سلام کرتے ہیں۔ دیکھ جن کی زندگی سجدوں میں گزری ہو وہ فرشتوں کو قبر میں حضور کی سنتیں سکھا رہے ہیں، فرمایا تمہیں پتا ہے حضور کی سنت کیا ہے؟ جب کسی کے پاس جاتے ہیں تو پہلے سلام کرتے ہیں، اور جیسے آئے ہو سلام نہ دعا من ربو کا، پہلے سلام کرو بعد میں کلام کرو۔ اب فرشتے قبر سے نکلے، انہوں نے سلام کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، فرمایا وعلیکم السلام، اب آ جاؤ، اب اندر آ جاؤ۔ اب جب فرشتے آئے تو پھر انہوں نے سوال کیا من ربو کا، تمہارا رب کون ہے؟ آگے باجدید گستانی فرماتے ہیں مجھے یہ بتاؤ تم لوگوں نے جو مجھے سوال کیا ہے من ربو کا، یہ سوال پہلے سلام کیا، جو مجھے سلام کیا ہے یہ بتاؤ سلام مجھے مومن سمجھ کر کیا ہے یا کافر سمجھ کر کیا ہے؟ فرمایا تم نے جو سلام کیا تھا وہ مجھے مومن سمجھ کر کیا ہے یا کافر سمجھ کر کیا ہے؟ اب ظاہر بات ہے مومن کو سلام کیا جاتا ہے، کافر کو سلام جائز نہیں ہے۔ اب فرشتوں نے کہا ہم نے مومن سمجھ کر ہی سلام کیا ہے، کافر کو بھلا ہم کیوں سلام کریں گے؟ فرمایا اب مومن سے پوچھتے ہو رب کے بارے میں، مومن سے پوچھتے ہو تمہارا رب کون ہے، جب مومن سے سلام کرتے ہو مومن کو پتا نہیں رب کون ہے، اب مومن سے پوچھتے ہو تمہارا رب کون ہے۔ فرشتے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں کیا عجیب بندہ قبر میں آیا ہے، ہم اس سے سوال کرتے ہیں یہ ہم سے سوال کرتا ہے، ہم جو اس سے سوال کرتے ہیں یہ ہم سے سوال کرتا ہے۔ اس وقت صرف یہ باتیں ہو رہی تھی، راوی لکھتا ہے اس وقت آسمان سے آواز آئی ثم ینادی منادی من السماء، آسمان سے آواز آئی، اللہ نے فرمایا فرشتوں اس سے نہ پوچھو یہ کون ہے، میں بتاتا ہوں، مجھ سے پوچھو یہ کون ہے۔ فرمایا ھذا ابو یزید، یہ ابو یزید ہے اور اس کی زندگی میرے عشق میں گزری ہے، حضور کی اطاعت میں گزری ہے، حضور کی شریعت پر گزری ہے، اسے میری عشق کی مستی کا مزہ چڑھا ہوا ہے، یہ اسی مستی میں جیا تھا، اسی مستی میں مرا ہے اور کل قیامت کے دن بھی اسی مستی میں اٹھے گا، پلٹ کر آ جاؤ یہ میری اطاعت میں رہا ہے۔
یہ دنیا میں بھی میری اطاعت میں رہا تھا، اب قبر میں بھی میری اطاعت میں ہے، کل قیامت کے دن میدان محشر میں اٹھے گا تو یہ اسی حالت میں اٹھے گا۔ فرمایا اسے میرے عشق کی مستی کا نشہ چڑھا ہوا ہے، واپس آ جاؤ۔ تو یہ جن کی زندگی حضور کی سیرت پر گزری، جن کی زندگی سجدوں میں گزری، ان کے بارے میں حضور نے فرمایا الموت تحفۃ المومن، فرمایا موت مومن کے لیے تحفہ ہے، ان کے لیے تحفہ بن جاتی ہے جن کی زندگی سجدوں میں گزری ہے، جن کی زندگی اللہ کی اطاعت میں گزری ہے، جن کی زندگی حضور کی شریعت پر گزری ہے، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہیں، قبر میں بھی کامیاب ہیں، آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ ان کی زندگی جب حضور کی سیرت پر گزری ہو، حضور کے فرمان برداری پر گزری ہو، تو لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہوتا۔ پھر وہ رب سے ڈرتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں، تاکہ ہمیں دیکھ کر دنیا والے سمجھیں اتنا عبادت گزار ہو کر رب سے ڈرتا ہے، جن کا تعلق رب سے ہو جائے، جو اللہ کے ولی ہو جائیں، تو وہ اس لیے ڈرتے ہیں تاکہ لوگ دیکھیں اللہ والے اتنا ڈرتے ہیں، ہمیں بھی ڈرنا چاہیے، ہمیں بھی اتنا ڈرنا چاہیے، اللہ والے اتنے ڈرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی کے بارے میں آتا ہے، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ فرمایا تھا یہ جنتی ہیں، دنیا میں ٹکٹ دے دی تھی 2 مرتبہ جنتی ہیں، لیکن جب کسی قبرستان میں جاتے، قبر کے قریب سے گزرتے، اتنا روتے، وہاں بے ہوش ہو جاتے، صحابہ کرام آپ کو اٹھا کر گھر لے آتے تھے، اتنا خوف سے روتے تھے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا امیر المومنین، آپ کو تو حضور نے 2 مرتبہ جنتی کہا ہے، لیکن آپ قبرستان سے گزرتے ہو، اتنا روتے ہو، اتنا خوف کرتے ہو۔ فرمایا میں قبر کو دیکھ کر خوف کرتا ہوں، یہ سب سے پہلی منزل ہے، مرنے کے بعد یہ سب سے پہلی منزل ہے۔ فرمایا جو ادھر کامیاب ہے وہ آگے کامیاب ہو جائے گا، جو ادھر پھنس گیا آگے کی بھی مشکلات ہیں۔ فرمایا سب سے پہلی جو سیڑھی ہے، منزل ہے، یہ قبر ہے، جب ادھر ہم کامیاب ہو جائیں گے، فرمایا آگے کامیاب ہو جائیں گے۔ مجھے خوف آتا ہے کہیں عثمان ادھر ہی نہ پھنس جائے، کہیں میں ادھر ہی نہ جھگڑا جاؤں، اگر میں سوالوں کے جواب نہ دے سکا تو میرا کیا بنے گا، اگر میری عقل وہاں کام نہ کرے گی، اگر میں ادھر ہی پھنس گیا تو آگے کیا کروں گا۔ یہ صحابہ کرام حضور کی صحبت میں بیٹھنے والے، جن کو حضور نے فرمایا 2 مرتبہ جنتی ہیں، فرمایا جس نے جنتی کو دیکھنا ہو عثمان کی زیارت کر لو۔ حضور نے 2 مرتبہ فرمایا تھا، لیکن اتنا خوف کرتے تھے، اتنا ڈرتے تھے آخرت کے بارے میں۔ اور آج ہمارا کیا حال ہے، آج ہمارا کیا حال ہے، جب ہم پر مصیبت آتی ہے پھر رب کی بارگاہ میں جھکتے ہیں، جب ہم پر آزمائش آتی ہے پھر رب کی بارگاہ میں جھکتے ہیں، اس سے پہلے نہیں۔ جب ہمارے پاس نعمتوں کی کثرت ہوتی ہے پھر رب کو بھول جاتے ہیں۔ کیا ہے کسی نے لکھا تھا آج ہم رزق کی تلاش میں نکلے ہوئے ہیں، رازق کی فکر نہیں ہے، اس کو بھول گئے ہیں، جو رزق دینے والا ہے اس کو بھول گئے ہیں۔ ہمیں رزق کی طلب ہے، اس کی چاہت ہے، اس کی فکر ہے، اور جو رزق دے رہا ہے اس کو بھول بیٹھے ہیں۔ اس کے ہم پر کیا احکامات فرائض ہیں، اس نے ہم پر کیا فرض کیا، اس کی شریعت کیا کہتی ہے، ہم نے اس کو بھلا دیا۔ جو رزق دیا ہم اس کے چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ بہرحال وقت ختم ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیان میں جو غلطیاں ہوئی اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ ہمیں مرنے سے پہلے قبر آخرت و فکر آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔